ہاتھ دھو کر سونا. اگر کسی وجہ سے وضو نہ کر سکیں تو ہاتھ ضرور دھو لیں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام وفی یدہ غمر ولم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ. سنن نبی داؤد. جو شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ پر چکنائی لگی رہ گئی اور اس نے اسے نہیں دھویا، یعنی جیسے کھانے کے بعد ہاتھوں کے ساتھ کچھ گھی وغیرہ لگا ہوتا ہے، اور پھر اسے کچھ ہو گیا تو وہ سوائے اپنے آپ کے کسی کو ملامت نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا پیار آتا ہے نا کہ آپ نے ماں باپ سے بڑھ کر ہماری تربیت کی اور ہمیں تعلیم دی اور ہمیں وہ باتیں بتائیں جن کی طرف ہمارا کبھی دھیان بھی نہ جائے. تو وضو تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم ہاتھ وغیرہ دھو کر سوئیں. سرما لگانا. سرما آنکھوں کی خوبصورتی، روشنی اور صفائی کا بہترین ذریعہ ہے، اسے لگانے کا اہتمام کریں. سیدنا جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علیکم بالاسمد عند النوم فانه یجل البصر وینبت الشعر. سوتے وقت اسمد سرما لگانا ضروری سمجھ لو، کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا اور بالوں کو اگاتا ہے. آئی لیشز کے بال بھی، کیونکہ بالوں سے یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے بال، لیکن بعض اوقات جسم کے ایک حصے میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ باقی جسم کو بھی متاثر کرتی. اس میں خاص طور پر اسمت جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات ملاوٹ والے سرمے ملتے ہیں یا اور چیزیں، تو ان سے بچنا بھی چاہیے، لیکن اگر خالص اسمت کہیں سے میسر ہو تو سنت سمجھ کر لگانا بھی فائدہ دیتا ہے. سیدنا ابن عباس سے مروی ہے، کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکحلۃ یکتحل بها عند النوم ثلاثا فی کل عین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگاتے تھے، یعنی 3 ایک طرف 3 ایک طرف. اور ایک اور جگہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتی تھی سرما دانی، یعنی آپ کی ایک ٹریولنگ کٹ ہوتی تھی جس میں کنگھی، مسواک اور سرما دانی وغیرہ ہوتی تھی. بستر جھاڑنا. لیٹنے سے پہلے 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر درست کر لیں اور بسم اللہ پڑھیں. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا آوى احدكم الى فراشه فليأخذ داخلة ازاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فانه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. صحیح مسلم. جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہہ بند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑ لے، یعنی کسی کپڑے کے ساتھ جھاڑے اور بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کون آیا تھا. یعنی بعض اوقات جیسے آج کل سردیاں ہیں تو لحاف بھی ہوتا ہے اور میٹرس بھی ہے اور چادر بھی ہے اور تکیہ بھی ہے اور کئی قسم کے لوازمات ہیں. تو اگر ہم بستر طے ہی نہیں کرتے یا جھاڑ کر نہیں رکھتے یا ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا پتا کہ پیچھے سے کاکروچ جا رہے ہیں اندر یا کوئی اور چیز جا رہی، اور بعض کاکروچ تو اڑنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے نہیں پتا کہ کہاں سے کیا چیز اڑ کے اندر گھس گئی ہو، اور رات کو آپ سو رہے ہو تو اس وقت وہ رنگتی رنگتی آپ تک آ جائے، یا کوئی چیونٹیاں یا کوئی اور چیز. تو اس لیے بستر جھاڑنا ہے انشاءاللہ. اگر آپ سمجھے کہ باقی سارا صاف ستھرا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو بھی سنت سمجھ کر اس کو 3 دفعہ کپڑے سے جھاڑ لیں، اپنے دوپٹے سے جھاڑ لیں. ٹھیک ہے. کئی لوگ تو اس پہ کھانا کھاتے ہیں تو پھر کھانا بھی گر جاتا ہے، ایسی صورت میں تو اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کھانے سے مراد ضروری نہیں کہ آپ ڈنر یا لنچ کریں وہاں، اس سے مراد جیسے بسکٹ وغیرہ بھی کھانا. یہ تو اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، نبل کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے بیٹھ گئے اور کچھ نہ کچھ گرا دیا اور پھر وہ اندر ہی رہا اور پھر کوئی اور مخلوق کھانے آ گئی. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدكم الى فراشه فلينفضه بسنفة ثوبه 3 مرات. صحیح البخاری. جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے. ایک میں ازار کا لفظ ہے اور ایک میں کپڑے کا لفظ ہے. تو اگر صرف کپڑے کی بات ہے تو اس سے آپ کا سکارف اور دوپٹہ یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس سے آپ اسے جھاڑ لیں. تو زور زور سے مت اس کو جھٹکیں کہ سب لوگ ڈسٹرب ہوں. ٹھیک. جو بھی کوئی کام کرے آہستگی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات جب آپ اٹھے تو آہستگی سے اپنے بستر سے اٹھے، آہستگی سے جوتا پہنا، آہستگی سے دروازہ کھولا اور آہستگی سے باہر گئے، کیونکہ حضرت عائشہ سو رہی تھی.
یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو. یہ نہ ہو کہ اس قدر دھوم مچائے سنت کی پیروی میں کہ لوگ سنتوں سے متنفر ہو جائے. اکثر لوگ مولوی طبقے سے کیوں ناراض رہتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات وہ اسلام پر عمل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے یا ان کے لیے وہ چیز مشکل ہوتی. تو دین کو آسان بنائیں اور آسان طریقے اختیار کریں، یعنی سنت کو بدنام نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک. پھر ہے چراغ بجھانا. سونے سے قبل گھر کی روشنیاں بجھا دیں. روشنی میں سونا مضر صحت بھی ہے. سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفئ المصابیح باللیل اذا رقدتم، رات کو جب سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو. اور اگر بجلی کی لائٹس ہوں تو بھی ضرورت سے زائد لائٹس جلانا جو ہے وہ اسراف میں بھی آتا ہے اور بجلی بھی خرچ ہو جاتی جس میں کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا. دائیں کروٹ پر لیٹنا یعنی رائٹ سائڈ پہ سونا. دائیں کروٹ پر سوئیں. اگر سوتے میں کروٹ بدل بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی سوتے ہوئے obviously ایک طرف تھک جاتی، پوری رات ایک کروٹ پہ آپ نہیں سو سکتے، لیکن جب سونے کا آغاز کریں تو دائیں طرف سوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا براء ابن عازب کو نصیحت کی اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة ثم استجع على شقک الایمن، صحیح البخاری. جب تم اپنے بستر پر آؤ تو نماز جیسا وضو کرو، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹا کرو. سیدنا ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی سفر فعرس بلیل استجع علی یمینہ واذا عرس قبیل الصبح نصب ذراعہ ووضع رأسہ علی کفہ، صحیح مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر جب رات میں پڑاؤ ڈالتے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹا کرتے اور صبح سے کچھ پہلے پڑاؤ ڈالتے تو بازو کو کوہنی کے بل کھڑا کر کے ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھا کرتے تھے. کیسے؟ بازو کو کوہنی کے بل کھڑا کر کے ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھا کرتے تھے، یعنی بالکل نیچے نہیں بلکہ ذرا اس کو کھڑا رکھتے تھے تاکہ نماز کے وقت کہیں نیند گہری نہ ہو جائے. یعنی کونی ٹکا کے اس پر ہاتھ رکھ کے سو رہے ہیں تو آپ پوری طرح بے خبر نہیں سو سکتے، آپ کانشیس بھی رہیں گے اور تھوڑا آرام بھی کر لیں گے. بائیں طرف لیٹنے کی ممانعت کیوں ہے اور اس میں نقصان کیا ہے؟ بائیں طرف ہمارا دل ہوتا ہے، اس پر بوجھ آتا ہے. اگر ساری رات ادھر لیٹیں گے تو مشکل ہوگی. اور کوئی وجہ؟ اور کیا آتا ہے ذہن میں خیال؟ ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے. تو اس لیے بھی طبی وجوہات کوئی بھی ہو سکتی، لیکن ہمارے دین کا ایک طریقہ ہے، ہمارا ایک لائف سٹائل ہے، اور وہ لائف سٹائل جو ہے وہ رائٹ ہینڈڈ یا رائٹ سائڈ سے کام کرنے کے لیے کہتا ہے.